وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاجدار اہل سنت، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا، سنیوں کے رضا، سنیوں کی رضا، جنتیوں کی رضا، امام احمد رضا فاضلی بریلوی علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں دن لہو میں ہونا تجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد ثاقب رضا صاحب قبلہ، محمد ثاقب رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور رزق خدا گھایا کیا۔ آپ لوگ توجہ رکھیں ادھر، رزق خدا گھایا کیا، فرمان ہم تالا کیا، شکر کرم در سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور مانا کہ عیسیٰ کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا، دی ان کی رحمت میں صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، بچے کی پیدائش کے موقع پر جو جلسہ رکھا گیا ہے اسی مناسبت سے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ جل شانہ کلام مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ آج میں جو آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کروں اس میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے اصلاح معاشرہ کانفرنس کا نام دیا گیا ہے۔ اولاد کی تربیت کس طریقے سے ہونی چاہیے اس کے متعلق کچھ دیر گفتگو کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج دیکھیں جہنم یہ ہے کیا؟ جہنم کے تعلق سے بچانے کا حکم میرا رب عطا فرما رہا ہے کہ جہنم سے اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ ایک بات سوچیں کہ اگر کوئی گھر ہو، کوئی مکان ہو، اس مکان کے اندر رات کی تاریکی کا وقت ہو، رات میں سارے گھر والے آرام کر رہے ہوں، ہمارے بچے بھی سو رہے ہیں، ہمارے گھر والے بھی سو رہے ہیں، رات اندر اگر گھر کے اندر آگ لگ جائے تو ہماری قوم کا مشورہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی اولاد کی نیند کو خراب ہوگی یہ خیال نہیں کریں گے۔ اگر آگ لگ جائے یا کوئی تکلیف ہو جائے تو یہ خیال ہوگا کہ سب سے پہلے جو گھر کے اندر موجود ہیں ان کو باہر نکالا جائے، ان کو باہر کیا جائے۔ یہ خیال نہیں کیا جائے گا کہ میرا بچہ سو رہا ہے، میری اولاد آرام کر رہی ہے، ان کی آرام میں خلل پیدا ہوگا تو خیال ہوگا کہ اسے باہر نہ نکالا گیا تو یہ آگ اس کو نقصان پہنچائے گی، یہ آگ اسے تکلیف پہنچائے گی، تو اس کی نیند کا خیال نہیں کیا جائے گا۔ یقیناً انسان اس کی نیند کو قربان ہو کر کے قربان کر دے گا لیکن اس بچے کو گھر سے باہر کرے گا۔ گھر ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، گھر جلتا ہے جل جائے، دنیا کے اندر مال و دولت ختم ہوتا ہے ختم ہو جائے لیکن میری اولاد کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا کی آگ اگر ہماری اولاد کو نقصان پہنچا بھی دیتی ہے، دنیا کی آگ اگر ہماری اولاد کو تکلیف پہنچا بھی دیتی ہے تو ممکن ہے کہ دنیا کے ڈاکٹر اس کی بھرپائی کر سکتے ہیں، اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن آؤ میں آپ کو بتاؤں رب کعبہ کلام مجید میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو
اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ آگ جسے کئی ہزاروں سال تک دہکایا گیا، کئی ہزاروں سال تک جلایا گیا۔ آج میری قوم کا حال یہ ہے کہ وہ بچوں کے تعلق سے فکر مند نظر نہیں آتے کہ ہماری اولاد، جب دنیا کا معاملہ دنیا کے اندر دیکھا جائے تو ہماری اولاد بچپن کے اندر گالی بکتی نظر آتی ہے، ہماری اولاد گھر سے ہمارے ماں باپ کو بے گھر کرتی نظر آتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آج ہم نے اپنی اولاد کو کردار عطا نہ کیا، ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نہ کی۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم اپنے ماں باپ، جو ماں باپ بننے والے ہیں، وہ اگر اپنے کردار کو نہ سنواریں گے تو اولاد کہاں سے متقی پیدا ہوگی؟ آج ضرورت اس بات کی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا بندہ پیدا ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر کوئی امام حسین جیسا بندہ پیدا ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ میرے گھر کے اندر پیدا ہو تو اس کے پاس غوث اعظم جیسی کرامتیں ہو، وہ غریب نواز جیسا بن کر پیدا ہو۔ اللہ اکبر! اگر تم چاہتے ہو کہ میری اولاد غریب نواز جیسی پیدا ہو تو ماں بھی غریب نواز جیسی بننا، ماں بھی غریب نواز کی ماں جیسی بننا ہوگا۔ ہمیں چاہتے ہیں کہ غوث اعظم جیسی اولاد ہمارے گھر کے اندر پیدا ہو تو اللہ اکبر ان کا تقویٰ کیا تھا، ان کی پرہیزگاری کیا تھی؟ اللہ اکبر! ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف تھا، ان کے دلوں کے اندر خشیت ربانی تھی۔ ایک بندہ اگر نہر سے پھل اٹھا کر کھاتا ہے اور اس کے تعلق سے وہ کئی سال مزدوری کرتا ہے، اور جس کے تعلق سے کہا گیا کہ کئی سالوں مزدوری کی گئی، اور ماں وہ ہے جو پیر سے لنگڑی ہے، ماں وہ ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، ماں وہ ہے جو زبان سے کچھ بول نہیں سکتی۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ عثمان نے کبھی کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا، عثمان نے اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہ کی، عثمان نے کبھی اپنے قدموں کو گھر سے باہر نہ نکالا۔ جب یہ متقی دو لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے تو اللہ ایسے گھر کے اندر غوث اعظم جیسا ولی پیدا فرماتا ہے، غوث اعظم جیسا ولی آتا ہے۔ اللہ اکبر! جب شیر خدا حیدر قرار باب مدینۃ العلم، اللہ اکبر، سارے ولیوں کے بادشاہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے، آپ دیکھیں تو صحیح ماں باپ کا کردار کیا تھا، آپ دیکھیں کہ ماں باپ کا کیریکٹر کیا تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ اگر رات میں مصلی بچھاتی ہے تو ایک سجدے میں پوری رات ختم ہو جایا کرتی ہے۔ وہ سیدہ فاطمہ، اللہ اکبر، جن کے تقوی کا عالم یہ تھا، جن کی پرہیزگاری ایسی تھی، جن کے آپ نے جب آپ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ جب دین کی تبلیغ کے لیے جاتے، دین کی اشاعت کے لیے جاتے تو روایتوں کے اندر آیا ہے، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ کے پردے کا عالم یہ تھا کہ آپ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک چادر کو اوڑھ کر نکلا کرتی۔ اللہ اکبر! آپ بتائے تو صحیح، ذرا اندازہ لگائے کہ جب باب مدینۃ العلم اور شہزادی رسول حضرت سیدہ فاطمہ جب ایسے لوگ ملتے ہیں تو حسین اعظم جیسا بندہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ حسین پیدا ہوتے ہیں کہ جب میدان کرب و بلا کے اندر 72 کو لے کر پہنچے ہیں تو میدان کرب و بلا کے اندر حسین کے ساتھ بھوک بھی موجود، حسین کے ساتھ پیاس بھی موجود، 6 ماہ کا علی اصغر بھی موجود، 18 سال کا علی اکبر بھی موجود۔ اللہ اکبر! جب ایسی ماں باپ کی پرورش کیا ہوا وہ حسین کربلا میں پہنچتا ہے تو 22,000 کو دیکھ کر بھاگتا نہیں ہے بلکہ مقابلہ کرتا ہے، اور جب مقابلہ کرتا ہے تو وہی 72 کو لے کر 22,000 پر غالب آ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں آج ہماری ماں بہنوں کا حال کیا ہے۔ جی آج دیکھیں کہ ہماری ماں بہنیں جب اپنی اولاد کو دودھ پلاتی ہیں، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے دودھ پلایا جاتا ہے، ہمارے بچے کس کا کردار اپنائیں گے؟ جب ہماری ماں بہنیں
اپنی زندگی کے اندر بے پردہ گھوم رہی ہیں، پھر تمنائیں کرتی ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی۔ جی اے میری قوم کے نوجوانوں، اگر چاہتے ہو کہ ہماری قوم کا بچہ، ہماری اولاد دنیا کے اندر، ہماری اولاد ہمارا کہنا بھی مان جائے، دنیا کے اندر ہماری اولاد جو آج معاشرہ جو چل رہا ہے کہ آج جب شادی ہو گئی، شادی جب بچوں کی ہوتی ہے نا تو ماں باپ برے لگنے لگتے ہیں، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو جن کی شادی ہوئی وہ بچوں کو ہی ماں باپ برے لگنے لگتے ہیں۔ حالانکہ کیا کیا تکلیفوں سے ان بچے کو پروان چڑھایا گیا، کیا کیا تکلیفوں سے ان بچوں کو پالا گیا، پرورش کی گئی، لیکن ہوتا کیا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ بچے ماں باپ کو گھر سے بے گھر کرتے ہیں۔ کئی تو معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کو کھانے تک کے لیے پریشان کیا جاتا ہے۔ کئی معاملات یہ ہوتے ہیں کہ گھر سے نکال کر کے جس جگہ پر اولڈ ایج ہوم، جہاں پر بزرگوں کے رہنے کا انتظام کیا جاتا ہے، وہاں پر والدین کو چھوڑ کر آیا جاتا ہے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ جو بچے کی تربیت ہم نے اسلامی ماحول کے اندر نہیں کی ہے، جو بچے کی تربیت آج ہم فلم دیکھ کر رہے ہیں، جو بچے کی تربیت سیریل دیکھ کر کی جا رہی ہے، وہ بچہ وقت کا ولی نہیں بنے گا، وہ وقت کا گنڈا ہی بنے گا، وہ وقت کا ڈاکو ہی بنے گا۔ آج صبح ہوتی ہے تو جب صبح ہوتی ہے تو گھر میں جب ہمارا بچہ آنکھ کھولتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ باپ ماں کو گالی دے رہا ہے، باپ ماں پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، ماں اپنی شوہر سے بد کلامی کر رہی ہے، اونچی آواز میں بات کر رہی ہے، زور زور سے آج محلے کے اندر جیسے صبح ہوتی ہے ویسے ہی ٹیپ کے اندر گانے بجائے جاتے ہیں۔ ذرا آپ اندازہ تو کریں کہ جب یہ ماحول رہے گا، جب یہی معاملہ رہے گا کہ ہماری اولاد جب صبح اٹھ رہی ہے وہ گانے سن رہی ہے، ماں باپ کے منہ سے گالیاں سن رہی ہے، ماں باپ کے منہ سے فحش کلمات سن رہی ہیں، تو ہماری اولاد کہاں سے متقی بنے گی، کہاں سے پرہیزگار ہوگی؟ پھر ہوتا کیا ہے کہ حضرت ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی، ایک تعویذ بنا دو، پورا قرآن گھول کر پلا دو، کوئی فرق نہیں پڑے گا، جب تک کہ ماں متقی نہیں بنے گی اولاد پرہیزگار نہیں ہو سکتی، جب تک کہ باپ متقی نہیں بنے گا۔ آج باپ حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتا، بس یہ خیال بڑے بڑے بنگلے بنانا ہے، بڑے بڑے عالیشان عمارتوں کو بنانا ہے، جن اولاد کے لیے وہ حرام و حلال کی تمیز کو بھلا کر کے آج حرام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تو اپنے بچے کو حرام کھلا رہا ہے تو وہ بچہ جب جوان ہوگا تو تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا تو کیا کرے گا؟ جب وہ بچہ اگر حلال کھایا ہوتا اور اس بچے کے سامنے مولا علی کی سیرت رکھی گئی ہوتی، کربلا والوں کی سیرت رکھی گئی ہوتی، تو وہ بچہ سمجھ لیا ہوتا۔ اس بچے کو اگر مدرسے میں داخل کیا گیا ہوتا، وہ بچے کو اگر تعلیم سے آراستہ کیا گیا ہوتا تو بچہ دیکھتا یہ وہ ماں ہے جن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ وہ بچہ جو بھی کام کرتا پہلے ماں کے قدموں کو چومتا، پھر گھر سے باہر نکلتا۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہماری ماں بہنیں آج تو اللہ ماشاءاللہ معاشرہ اتنا برائی کی طرف جا رہا ہے، اتنا گمراہیوں کی طرف جا رہا ہے کہ اللہ اکبر، آج جگہ جگہ پر موبائل، ہر ہاتھ کے اندر موبائل آ چکا ہے۔ آج ہم ہماری اولاد کا معاملہ، اگر بیٹی ہو ہم اپنی اولاد سے بے پناہ پیار کرتے، بے پناہ محبت کرتے، کرو، ہم کو انکار نہیں ہے، اولاد سے محبت کرو، لیکن آپ ذرا سوچیں کہ یہی وہ موبائل ہے جو آپ نے اپنی بچی جو 18 سال کی 15 سال کی بچی ہوئی، آپ نے محبت میں اسے ایک موبائل لا کر دے دیا۔ بچی نے طلب کی، بچی نے کہا بابا جان موبائل چاہیے، آپ نے بڑا والا موبائل لا کر دے دیا۔ محبت کی بنیاد پر لایا، محبت کرتے ہو تب لایا۔ وہ موبائل آپ نے جب لا کر دیا تو آپ جانتے ہو اس موبائل سے کتنے گناہ ہوتے ہیں؟ آپ جانتے ہو اس موبائل سے کتنے خرافات ہوتے ہیں؟ آخر میں یہ وقت بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ بچے موبائل کے ذریعے کسی غیر سے تعلقات قائم کر کے اپنے گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ ایسے بھی معاملات دیکھنا پڑتے۔ اگر ہم نے جڑ موبائل ہی اگر نہ لا کر دیا ہوتا تو یہ نوبت نہ دیکھنی پڑی ہوتی۔ آج ہماری بچیاں
کئی ارتداد کی شکار ہو رہی ہے اور مرتد ہوتی جا رہی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ماں باپ بننا بہت کمال نہیں ہے. سمجھ لے کہ بچے پیدا کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. بچے تو جانور بھی پیدا کیا کرتے ہیں, لیکن اولاد کی تربیت یہ صرف اور صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے. اگر تم چاہو کہ ہماری بچی جو ارتداد کا شکار ہو رہی ہے, وہ بچی اگر بچ جائے تو اسے 5,000 کے موبائل کی بجائے 50,000 کا سونے کا ہار بنا دو, سونے کا ہار لا کر دے دو. بیٹی سے محبت کرتے ہو, جو فرمائش ہے پوری کرو, لیکن غلط فرمائش اگر اس کی جا رہی ہے تو غلط فرمائش اس کی پوری نہ کرو. اس بچی کے ہاتھ میں موبائل ہے, اینی ٹائم وہ بچی موبائل پر سیریل دیکھ رہی ہے. سیریلوں کے اندر کیا سکھایا جاتا ہے؟ غیروں سے کس طریقے سے تعلقات قائم کیا جائے, کس طریقے سے اپنے نفس کو بھڑکا کر کے وہ دشمنان اسلام کی طرف اپنے قوم کو لے جانے کی کوئی ناپاک سازشیں کر رہے ہیں. سیریل اور فلم والوں نے یہی فربہ اپنایا کہ مسلمان قوم کو اگر برباد کرنا ہے, مسلمان قوم کو اگر نیست و نابود کرنا ہے, مسلمان قوم کو اگر برباد کرنا ہے تو ان کو مارو کوئی فرق نہیں پڑے گا, ان کو کاٹو کوئی فرق نہیں پڑے گا, مال چھین لو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں اگر مسلمان کو برباد کرنا ہے تو ان کے دل سے عشق رسول نکال کر کے دنیا کی محبت کو ڈال دو. دنیا کی محبت جب ان کے دل میں بس جائے گی تو یہ قوم برباد ہو جائے گی, اور وہی تو ہو رہا ہے. آج دیکھیں, صرف ہم اپنے علاقوں کی بات نہیں, پوری دنیا کے اندر مسلم معاشروں کا آپ حال دیکھیں. مسلم معاشروں کے اندر طلاق کے معاملات, چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق کے معاملات سامنے آتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کم علمی. ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نہ کی. ہوتا کیا ہے, ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کی, شادی کرنے کے بعد جب وہ میکے سے سسرال جاتی ہے تو بھائی کہتا ہے داماد نے اگر کچھ کہا تو ہم کو بولنا, ہم ہنستی چڑھا کرائیں. یہ تمہاری تربیت؟ ارے ہونا تو یہ چاہیے کہ جب تم نے اپنی بچی کا بیاہ کر دیا, نکاح کر دیا, جب وہ بچی اپنے سسرال چلی گئی تو اب ہونا یہ چاہیے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بیٹی سسرال پہنچ جاتی ہے تو اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر وہ اپنے باپ کے جنازے میں بھی نہیں جا سکتی. ذرا آپ اندازہ کریں, جب کوئی بیٹی کا باپ انتقال کر جائے, ارے یہاں تو باپ بیمار ہو تو شوہر سے جھگڑا کر کے چلی آتی ہے. کہاں کردار باقی رہے گا, کہاں کیریکٹر رہے گا؟ آج یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم بربادی کے دہانے پر جا رہی ہے. آج یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اولاد کی تربیت نہیں, ہمارے معاشرے کے اندر کوئی سمجھوتا والی بات نہیں, ہمارے معاشرے کے اندر معاملات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. اگر معاشرے کو سدھارنا ہے تو سیدہ فاطمہ کی سیرت, میری بہنوں سے گزارش ہے فاطمہ کی سیرت کو پڑھو. حضرت سیدہ فاطمہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے درمیان بھی بحث ہوتی تھی, ان کے درمیان بھی بحث و مباحثہ ہوتا. آپ سمجھتے ہوگے کہ صرف میرا ہی گھر ایسا ہے جہاں پر جھگڑا ہوتا ہے؟ ہم علماء کرام سمجھو ہمارے گھر میں بھی ہوتا ہے, ہم بھی شادی شدہ لوگ ہیں, ہماری بیویوں سے ہماری بھی تکراریں ہوتی, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ تکرار ہو تو مائکے چلے جائے. تکرار ہو تو فٹافٹ جو بھی معاملہ جو بھی منہ میں آئے بک دے, گالی گلوچ, جو بھی معاملات ہو وہ سارے معاملات شریعت کی روشنی میں حل کرنے چاہیے. حضرت مولا علی اور حضرت سیدہ فاطمہ, ان کے درمیان بھی ہوتی تھی تکرار. ایک مرتبہ ان کے درمیان تکرار ہوئی تو ایسا نہیں حضرت فاطمہ نے یہ کہا کہ میں چلی جاؤں گی حضور علیہ السلام کے گھر پر, نہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بحث و مباحثہ ہوا تو حضرت علی مسجد نبوی چلے گئے, وہاں جا کر بیٹھ گئے. ادھر سرکار علیہ السلام حجرے میں تشریف لائے, حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے. حضرت فاطمہ نے جب دیکھا کہ حضور آئے ہیں تو سرکار علیہ السلام سے انہوں نے کچھ کہا نہیں کہ میرے اور علی کے درمیان کچھ بحث ہوئی. حضرت حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو سرکار نے دیکھ کر خود فرمایا, اے فاطمہ کیا ہوا؟
سرکار نے خود پوچھا کیا ہوا فاطمہ؟ تب بھی حضرت فاطمہ نے نہیں بتایا کہ یا رسول اللہ ہماری بحث ہوئی۔ سرکار علیہ السلام نے پھر پوچھا اے فاطمہ علی کہاں ہے؟ علی کے تعلق سے حضرت فاطمہ نے جب فرمایا کہا یا رسول اللہ مسجد نبوی میں گئے ہیں، مسجد نبوی میں گئے، حضرت علی سے بات کی، دونوں کو سمجھا دیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ یعنی سمجھ میں یہ آیا کہ جب بیٹی کے گھر باپ آیا تو بیٹی نے شوہر کی شکایت نہیں کی، بلکہ آج کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی اگر ہو جائے، غلطی کیا، شوہر میاں بیوی کا معاملہ ہے بھائی، وہ 19-20 ہوتا رہتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے۔ کوئی ایسا گھر بتا دو مجھے جو دودھ کا دھلا ہو، کون سا ایسا گھر ہے جہاں پر نہیں ہوتا ہو جھگڑا، معمولی سی بحث و مباحثہ، اور میں تو کہوں گا وہ گھر ہی کیا گھر ہے جس کے اندر تکرار نہ ہو، وہ محبت میں مزائی کیا ہو جس کے اندر تکرار نہ ہو، وہ محبت میں مزائی کا ہے جس کے اندر بحث و مباحثہ نہ ہو، وہ محبت اس کے اندر مزائی کچھ الگ ہوتا ہے کہ پہلے بحث و مباحثہ ہو پھر محبت ہو۔ تو یاد رکھیں کہ ہر گھر کے معاملات ہوں تو بیویوں کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ ہر بات پر مائکے کی دھمکی نہ دیا کریں، مائکے جانے کی دھمکی نہ دیا کریں، اور شوہروں کا بھی معاملہ یہ سمجھے کہ اللہ نے آپ کو حاکم بنایا تو یہ نہیں کہ ساری مردانگی عورت پر جا کر دکھائے۔ روٹی جل گئی تو اٹھایا مارنے لگے، اگر کچھ بچوں کے تعلق سے تھوڑی نظر اندازی ہو گئی تو ہو سکتا ہے تھوڑا ادھر ادھر ہوتا ہے، تو شوہروں کا معاملہ یہ ساری مردان کی انہیں تبھی نظر آتی ہے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ محبت کے ساتھ بیوی کو سمجھائے، اور جو بیوی ہے محبت کے ساتھ شوہر کو باتیں بتائے، اس سے گھر جڑا رہے گا اور اللہ غیب سے محبت عطا فرمائے گا۔ تو اگر یہ گھر کا ماحول رہا تو اس گھر میں جنم لینے والا جو بچہ ہوگا، پھر وہ بچہ دیکھے گا میرے ماں باپ تو اتنے پیارے ہیں، جو کبھی اپنے زبان سے گالی نہیں بکتے، جو اپنی زبان سے کبھی فحش کلمات نہیں نکالتے، جو میرے ماں باپ کبھی بھی دیکھتے ہیں تو اچھے کلمات ان کی زبان سے نکلتے ہیں، تو وہ اولاد پھر ان اولاد کو سدھارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ ہمارے کردار کو دیکھ کر جب پروان چڑھے گا تو خود سدھرا ہوا رہے گا۔ تو یاد رکھیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر، اپنے ماحول کے اندر سارے خرافات کو چھوڑیں، سارے معاملات کو چھوڑ کر کے اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے اللہ خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ ہماری اولاد ہمارا کہنا مانے، ہماری اولاد دنیا کے اندر سب سے بہتر اولاد بن کر سامنے آئے، ہماری اولاد بڑھاپے کے اندر، یہ بھی بات یاد رکھنا کہ آج جو بندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے نا، یعنی ہم جوان ہیں، ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، تو آج ماں باپ کو بہت تکلیفیں دی جاتی ہیں، یہ معاملہ بھی بہت چلتا ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے نا تو ان کو کھانے تک کے لیے محتاج کر دیا جاتا ہے۔ جو ماں باپ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، جو ماں باپ پیروں سے چل نہیں سکتے، جو ماں باپ ہاتھوں سے کچھ کام نہیں کر سکتے، ان ماں باپ کو آج در در کی ٹھوکریں کھانے پر انہی کی اولاد مجبور کرتی ہے، ہوتا ہے یہ معاملہ۔ اور جب یاد رکھنا کہ آج تم جوان ہو، تمہارے ماں باپ بوڑھے ہیں، تو کل تمہاری اولاد بھی جوان ہونے والی ہے، کل تم بھی بوڑھے ہونے والے ہو۔ جو حال تم اپنے والدین کا کر رہے ہو وہی حال تمہاری اولاد تمہارا کرے گی، تمہیں اپنے گھر میں بھی پناہ نہ ملے گی، تمہارے اپنے گھر میں نہیں رکھا جائے گا۔ جو کردار تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بنائے رکھو گے، حضرت آپ دیکھیں کہ جب کوئی بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ماں دعا کر دیں، دنیا کی ساری دعائیں ایک طرف، دنیا کی ساری دعائیں، حضرت سے ملتے ہو نا، حضرت سے مل کر کہتے ہیں امام صاحب سے حضرت دعا کرنا، کوئی بھی استاد گرامی ملے کہتے حضرت دعا کیجئے گا، اپنے سے بڑے پیر صاحب سے کہتے ہو کہ حضرت دعا کرنا، اتنے سب کی دعا لینے کی ضرورت نہیں۔ صبح جب کام پر جاتے ہو نا تو میرا ایک فارمولہ سمجھ لینا کہ جب گھر سے نکلو ماں کے قدموں کو چوم کر نکل جانا، ماں کے قدموں کو چوم لو گے اور ماں سے صرف اتنا کہنا ماں میرے لیے دعا کر دینا۔
اگر وہ ماں نے ہاتھ اٹھا دیا تو وہ دعا باب اجابت سے جا کے ٹکراتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں آسمان کو جھنجھوڑ کر کہتی ہے اے اللہ میرا بچہ گیا ہے کاروبار کے لیے, اس کے کاروبار میں بے پناہ برکت عطا فرما. آسمانوں کو چیر کر رب کی بارگاہ میں دعا اللہ کی بارگاہ میں چلی جاتی ہے. اللہ اس ماں کی دعا کو قبول فرماتا ہے. آپ دیکھیں سارے علماء سے دعائیں لینا وہ ایک طرف, ماں سے دعا لے لینا ایک طرف. آج تو ماں کا چہرہ بھی دیکھنا ہم کو گوارا نہیں ہوتا. ماں ایک مرتبہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ ماں کے چہرے کو محبت سے دیکھ لے, اللہ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. حج کرنے کے لیے کتنا پیسہ خرچ کرتے ہو؟ ابھی فی الوقت 7 لاکھ روپیہ, 7 لاکھ 7,000 بھی ہیں. یہ کنڈیشن ابھی ہے. سوچتے یار اتنا پیسہ خرچ کرنا ہے تب جا کر کے حج ہوگا, اور حج کرنے جاؤ 7 لاکھ روپے خرچ کر کے جاؤ, وہاں سے واپس آؤ پھر بھی گارنٹی نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا, پھر بھی قبولیت کی گارنٹی نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ماں کے چہرے کو دیکھ لو, فری میں کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں, ماں کے چہرے کو دیکھ لو, اللہ وہ حج کا ثواب عطا فرمائے گا جو اللہ نے قبول فرما لیا ہے. اگر تم 7 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کے لیے جاؤ پھر بھی گارنٹی نہیں قبول ہوا کہ نہیں, ماں کے چہرے کو دیکھ لو, اللہ قبول ہوا حج کا ثواب عطا فرمائے. اتنی بلند ماں کی عظمت ہے تو ماں باپ کی عظمت سمجھو, اور ماں باپ بننے والے اپنی اولاد کی تربیت صحیح کرو, تب جا کر کے ماں باپ کی عزت کی جائے گی. ماں باپ بننے والے اپنی اولاد کو وہ کردار عطا فرمائے, وہ کیریکٹر عطا فرمائے, ہیرو اور ہیروئن کے طریقے پر چل کر زندگی گزارو گے تو یاد رکھنا کہ بچہ گنڈا پیدا ہوگا, اور جب ہمارے گھر میں گنڈا ہی پیدا ہوگا تو پھر وہ ماں باپ کی عزت نہیں کرے گا, ماں باپ کا ادب نہیں کرے گا, ماں باپ کا احترام نہیں کرے گا. اگر چاہتے ہو کہ بڑھاپے کے اندر کوئی ہمارا سہارا بنے, اگر چاہتے ہو کہ بڑھاپے کے اندر کوئی ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھے, اگر ہماری اولاد کے تعلق سے ہم یہ گمان رکھتے ہیں تو بچپن سے ہمیں اس اولاد کی پرورش صحیح کرنا ہوگا. اسلامی مدارس کے اندر داخل کراؤ, اسلام کے قریب کراؤ, اسلام کے آغوش میں بچے کو لاؤ. پھر جب وہ اسلام کے اندر جب وہ پروان چڑھے گا تو باپ کے تعلق سے سمجھے گا کہ یہی وہ باپ ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا باپ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے, تمہاری ماں کے قدموں کے لیے قدموں کے نیچے تمہارے لیے جنت ہے. جب وہ یہ سمجھے گا تو ماں کے قدموں کو بھی چومے گا, ماں کو عزت کی نگاہ سے بھی دیکھے گا, ماں کا احترام بھی کرے گا, ماں کا ادب بھی کرے گا. اور یہی معاملہ اگر ہوا تو پھر یقین جانو کہ زندگی کے اندر دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا. تو کوشش ہم یہ کریں, کیا کرو گے کوشش؟ اولاد جب ہو تو ان کا کردار سنواریں. سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت کے تعلق سے میں نے بتایا, تو اس تعلق سے ہم اپنی اولاد کا کردار بنائیں. یقین جانو پیارے, معاملات جو آج جو اسلام کے اوپر جو آفتیں آ رہی, جو مصیبتیں آ رہی, جو پریشانیاں آ رہی ہیں, اس کی وجہ ہے کہ ہمارے پاس علم کی کمی ہے. تعلیم یافتہ ہماری قوم نہیں. اگر ہماری قوم کے پاس علم ہوتا, وہ جان رہی ہوتی کہ علم حاصل کرنے کے بعد, آخری بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ علم آپ حاصل کرو گے نا تو علم حاصل کرنے کے بعد آپ کو عروج عطا کیا جائے گا. اللہ کلام پاک میں فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں؟ علم والے اور بغیر علم والے. حالانکہ اسلام آیا کیوں؟ اسلام آیا ہے اس لیے کہ وہ فرق کو مٹا سکیں. اسلام کے اندر کوئی فرق نہیں ہے, یعنی کہ اگر کوئی گورا ہو تو اس کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے, اگر کوئی عرب کا رہنے والا ہو تو اس کو کوئی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے, اگر کوئی امیر ہو تو اس کو کوئی غریب کے اوپر کوئی فضیلت نہیں. اسلام نے کہا امیر ہو یا غریب دونوں برابر برابر ہیں, چھوٹا ہو یا بڑا دونوں برابر. اسلام کہتا ہے کہ عربی ہو یا اجمی ہو دونوں برابر ہیں. لیکن اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کہ اسلام سب کو برابر کرنے آیا. لیکن اسلام کے اندر اللہ قرآن میں فرماتا ہے
علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جو جتنا علم والا ہوگا اللہ انہیں اتنا عروج عطا فرمائے گا، اتنی بلندی عطا فرمائے گا۔ تو علم حاصل کرو، یقین جانو علم حاصل کرو گے تو دنیا بھی قدموں کو چومے گی اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا۔ تو یہ محمد حسن رضا، اس کے تعلق سے، ان کی پیدائش کے تعلق سے محفل منائی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا عز و جل اس بچے کو ہر دنیاوی، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر بلا سے محفوظ فرمائے، اور مولا عز و جل اس بچے کے عمر میں بہت برکت عطا فرمائے، اور آنے والے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو بہترین دین کا سپاہی بنائے، دین کا مبلغ بنائے، دین کی خدمت کرنے والا بنائے۔ میں شکر گزار ہوں ہمارے سمیر بھائی جنہوں نے چھوٹی موٹی محفل کا انعقاد کیا، اسی طرح محفلوں کو سجاتے رہیں انشاءاللہ۔